الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا اليتامى أموالهم. وآتوا اور دے دو الیتامى یتیموں کو اموالہم ان کے مال. ولا تتبدلوا اور نہ بدل کر لو الخبیث گندی چیز کو بالطیب اچھی چیز کے عوض میں. ولا تأکلوا اور نہ تم کھاؤ اموالہم ان کے مالوں کو الی یہ حرف جو ہے مع کے معنی میں ہے، یعنی اس کا جو معنی ہم کریں گے وہ ساتھ کا کریں گے، طرف نہیں کریں گے. ولا تأکلوا اور نہ تم کھاؤ اموالہم ان کے اموال کو، ان کے مالوں کو الی اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر. انہ بے شک یہ کانا ہمیشہ سے ہے حوباً گناہ کبیرہ بہت بڑا. ایک مرتبہ پھر دیکھیں. وآتوا الیتامى اموالہم اور یتیموں کو ان کا مال دے دو. ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب اور گندی چیز کو اچھی چیز کے عوض بدل کر نہ لو. ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم اور نہ ان کے اموال کو اپنے مالوں سے ملا کر کھاؤ. انہ کان حوبا کبیرا یقیناً یہ ہمیشہ سے بہت بڑا گناہ ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ سے جو احکام ہیں اس صورت میں مذکور ہیں اس کی ابتدا کی ہے، اور سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے یتیموں کا ذکر کیا ہے. یتیم کس کو کہتے ہیں کہ جس شخص کا والد فوت ہو جائے اور وہ ابھی تک سن بلوغت کو نہیں پہنچا، بالغ نہیں ہوا، تو وہ یتیم کہلاتا ہے. لا یتم بعد احتلام جب بندہ بالغ ہو جائے اس کے بعد یتیم کا لفظ اس کے اوپر نہیں آتا. وہ یتیم کی فہرست سے وہ شخص نکل جاتا ہے چاہے اس کا جو سرپرست والد موجود نہ ہو. جب تک بالغ نہیں ہو جاتا بچہ اس وقت تک اس کو یتیم کہا جاتا ہے. تو پیچھے آپ نے سورہ بقرہ کے اندر بھی ایک آیت پڑھی تھی یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر، کہ وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کہا تھا کہ ان کے لیے اصلاح کرنا، ان کے لیے درست رکھنا ان کے معاملات کو یہ بہتر ہے. اور ساتھ میں یہ بھی کہا تھا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ اگر تم اکٹھے ان کے مالوں کو ملا کر اپنے مالوں کے ساتھ کھا لیتے ہو تو یہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے لیے جائز ہے، کھا سکتے ہو، یہ تمہارے بھائی ہیں، تم ان کو استعمال کر سکتے ہو. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمایا کہ جب بچہ یعنی کہ کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو جو باقی اس کے عزیز اقارب رشتہ دار ہیں ان کو چاہیے کہ ان یتیموں کے مالوں کو اپنی حفاظت میں لے لیں، اپنی نگرانی کے اندر لے لیں، اور اس مال کو اس وقت تک بچا کر رکھیں، اس وقت تک اس کی حفاظت کرتے رہیں جب تک کہ یہ بچے بڑے نہیں ہو جاتے، جب تک کہ یہ سن بلوغت کو نہیں پہنچ جاتے اس وقت تک ان کے مال کو کیا ہے محفوظ رکھنا ہے. اب وہ محفوظ کا معنی یہ نہیں ہے کہ بس آپ نے اٹھایا اور رکھ دیا. ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام میں تجارت کے اندر لگاؤں گا اور میرا مقصود کیا ہے ان کے مال کو مزید بڑھانا ہے، کھانا نہیں ہے، ان کے مال کو بڑھانا ہے، یہ جوان ہوتے ہوتے ابھی 5-10 سال بچے لگائیں گے تو ان کا مال بڑا پڑا تو یہ تو اتنا ہی کا اتنا رہے گا، چلو میں اس کو کسی جگہ پر لگا دیتا ہوں اور جو منافع ملتا چلا جائے گا وہ اس کے اندر میں شامل کرتا چلا جاؤں گا، تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے.
ہاں اس کے اندر پھر جب بندہ مال لگا رہا ہے تو ظاہر ہے وہ محنت کرے گا. اگر وہ مثالیں کسی کاروبار کے اندر لگاتا ہے، خود ہی وہ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر اس کو محنت مشقت کرنی پڑ رہی ہے، وہ بازاروں میں جا رہا ہے یا ایک علاقے سے دوسرے علاقے کے اندر جا رہا ہے. تو اب جو عام رواج چلتا ہے معروف کے مطابق، دستور کے مطابق، کہ ایک بندے کی جو عام تنخواہ ہوتی ہے، وظیفہ ہوتا ہے، اس لحاظ سے وہ اپنی ضروریات کے مطابق اس میں سے لے بھی سکتا ہے. یہ آگے بھی آیت آئے گی، یہاں پر مزید واضح وہ بات ہو جائے گی. تو اتنی اجازت اسلام دیتا ہے کہ ان کے مالوں کو آپ استعمال کریں، کاروبار کے اندر لگا دیں اور اس کی حفاظت کرتے چلے جائیں. اور پھر اگر آپ غریب ہیں، فقیر ہیں، تو پھر آپ اس میں سے جو ہے فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، دستور کے مطابق اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس میں سے کھا سکتے ہو. معروف کے مطابق، عام معاشرے کے رواج کے مطابق تم اس میں سے استعمال کر سکتے ہو. تو معاشرے کو اسلام ہمیشہ مد نظر اس لیے رکھتا ہے کیونکہ ہر معاشرے کے اندر ضروریات انسان کی تبدیل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اب جیسا کہ ہمارے ہاں چلتا ہے کہ جی حق میں جو ہے نا وہ 32.25 روپے ہی دیتے ہیں، تو یہ اب کے دور کے اندر تو یہ معاملہ نہیں چل سکتا نا. اب تو یہاں پر لاکھوں کے اندر لوگ جو ہے حق میں دینا شروع کر دیا ہے. تو اب آپ کہیں کہ وہاں کے حساب سے لے کر آئے، نہیں. تو ہر لحاظ سے یہ معاملات تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں. اور یہاں پر ایک اور چیز سمجھ لیں، یتیم کے مال کے اندر زکوٰۃ بھی ہے. زکوٰۃ اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو اس کے مال میں سے زکوٰۃ بھی ادا کی جائے گی. یہ نہیں ہے کہ ابھی یہ بچہ چھوٹا ہے، یتیم ہے، یہ ابھی بالغ نہیں ہوا، عاقل نہیں ہوا، اس کے اوپر نہیں. اسلام نے زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے نصاب رکھا ہے، نصاب شرط رکھی ہے اور سال اس کے اوپر گزرنا رکھا ہے. اس کے علاوہ اسلام شرط نہیں رکھتا. ہاں مسلمان ہے وہ تو ایک شرط موجود ہے، ٹھیک ہے، باقی بلوغت کی، عاقل ہونے کی یہ نہیں ہے. مجنون ہے، دیوانہ ہے، اس کے پاس بھی اگر وہ مالک ہے اس کے زکوٰۃ دی جائے گی. اگر وہ مال کا مالک نہ ہوتا تو اللہ رب العالمین یہ نہ کہتے وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ کہ یتیموں کو ان کا مال دے دو. یعنی ملکیت اللہ رب العالمین ثابت کر رہے ہیں کہ وہ مال یتیم کا ہے اور وہ یتیم ہے، ابھی سن بلوغت کو نہیں پہنچا. تو جب وہ مالک ہے تو اس میں سے وہ زکوٰۃ بھی دے گا. اور آگے فرمایا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ. یہ یتیم کو مال کب دینا ہے، مزید وضاحت اگلی آیات کے اندر آئے گی. اشارتاً صرف اتنی بات بتا دیتا ہوں کہ جب بچہ بالغ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور سمجھداری کی عمر کو پہنچ چکا ہے، سمجھتے ہیں کہ ہاں اب یہ معاملات کو سنبھال سکتا ہے، بالغ بھی ہو گیا ہے، سمجھدار بھی ہے، پھر وہ اس کو سپرد کر دیا جائے کہ یہ تمہارے والد جو ہیں یہ تمہارا مال چھوڑ کے گئے تھے، اب یہ اپنا مال لو. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ مت کرنا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے والی بنا دیا، تمہیں نگران بنا دیا، اب تم نے دیکھا کہ اس کے مال میں سے اچھا مال کون سا ہے، وہ اب تم لینا شروع کر دو، اس کی جگہ پر ردی مال دے دو. اس کو آپ معاشرتی لحاظ سے اگر سمجھنا چاہیں اس طرح سمجھ لیں، پلاٹ چھوڑ کر گیا باپ، اب سمجھتے ہیں آپ یہ بہترین پلاٹ ہے جو چھوڑ کے گیا ہے اور اس کی قیمت مزید بڑھتی چلی جائے گی، یہ آگے مزید مہنگے سے مہنگا ہوگا. اب آپ کیا کرتے ہیں، وہ خود لے لیتے ہیں اور ان کا اٹھا کر اس جو قیمت آپ نے اس وقت کی لگائی وہ دوسری جگہ پر آپ اس کا خرید لیتے ہیں. تو یہ آپ نے تبدیل کر دیا ان کے اچھے مال کو ردی مال کے ساتھ. یا پھر جو مال وہ چھوڑ کر گیا موجود ہے ان کے پاس، اس میں آپ نے دیکھا اچھی چیزیں آپ کو نظر آئیں، اس کی جگہ پر آپ نے دوسری ردی چیزیں رکھ دی. اور دوسرا اس کے اندر حلال اور حرام کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے کہ وہ والد حلال چھوڑ کے گیا لیکن تم نے مال بڑھانے کے چکر میں اس کو حرام میں لگا دیا، اب اس کے مال کو تم نے سارے کا سارا حرام والا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کام نہیں کرنا، ان کے مالوں کو تبدیل نہیں کرنا. جس طرح وہ چھوڑ کر گیا ہے وہی مال اسی کو آپ نے آگے لے کر اگر بڑھانا ہے تو اس کو بڑھائیں یا پھر اسی کی حفاظت کرتے چلے جائیں. جیسا کہ آگے سورہ کہف کے اندر بھی آپ پڑھیں گے، وہ جو دیوار سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام نے بنائی تھی، وہاں پر بھی کیا تھا کہ یتیموں کے لیے وہاں پر خزانہ چھپا ہوا تھا اور وہ دیوار بنا کر انہوں نے
اس کی حفاظت کر دی کہ جب تک یہ یتیم بڑے نہیں ہو جاتے یہاں دیواروں کی کوئی شخص نہیں آئے گا، کسی کو نہیں پتہ لگے گا کہ یہاں پر کیا موجود ہے۔ تو یہ کیا ہے، حفاظت کا ایک طریقہ یہ بھی موجود ہے، اور اب ہمارے پاس دیگر طریقے بھی موجود ہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، یہاں پر مطلق طور پر یہ ممنوع نہیں ہے کہ آپ ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہیں کھا سکتے۔ اس کو پچھلی آیت جو سورہ بقرہ میں پڑھی آپ نے اس کے ساتھ ملا کر سمجھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وہاں میں نے آپ کو شان نزول میں یہ بات بتلائی تھی، جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بالکل الگ کر دیا، یتیم کا کھانا بالکل الگ پکاتے، اس کے مال میں سے اپنا الگ پکاتے تھے۔ اب ان کا کھانا بچ رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، وہ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس طرح مال ان کا زیادہ ضائع ہونا شروع ہو گیا۔ اب وہ یتیم ایک ہے یا دو ہیں، آپ نے کھانا پکا لیا، کبھی انسان کی طبیعت ہوتی کبھی نہیں ہوتی، تو وہ نہیں کھایا اگر انہوں نے تو وہ ضائع ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر یہ کہا تھا وَإِن تُخَالِطُوهُ، اب تم کیا کرو کہ آپس میں مالوں کو ملا لیا کرو، اوسط نکال لیا کرو، جی یتیم اتنے ہیں، ہمارے گھر کے افراد اتنے ہیں، ہمارا خرچہ ٹوٹل اتنا ہوتا ہے، چلیں ان کے اوپر اتنا ہم خرچہ ڈال دیتے ہیں، باقی ذمہ داری ہم اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ جائز ہے، اس طرح تم کر سکتے ہو، لیکن مقصود ان کے مال کو خراب کرنا نہیں ہے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ کون اصلاح کرنا چاہ رہا ہے اور کون مال کو برباد کرنا چاہ رہا ہے۔ تو یہ مطلق طور پر یعنی حرام نہیں ہے۔ ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم انہ کان حوبا کبیرا، یہ جملہ تھا جس سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گھبرا گئے تھے کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے کہ ہم ان کے مالوں کو کھا لیں۔ ہاں، یتیم کے مال کو آپ بقدر ضرورت، بقدر حاجت، اور آپ اتنے محتاج ہو گئے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، پھر آپ اس کو استعمال کریں، وگرنہ یتیم کے مال کو استعمال کرنا بالکل جائز نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔